اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں اور فرسٹ ایئر کو میں ابھی اس سے پہلے بھی پڑھاتا رہا ہوں، ابھی پڑھا رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے آپ کو میں نے اسلام کے بنیادی عقائد، توحید اور شرک کے بارے میں نے پڑھایا تھا۔ تو آج کا جو موضوع ہے عقیدہ توحید، انسان کے فکر و عمل اور شخصیات میں کیا نمایاں تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں، یہ ہیں۔ اور دوسرا موضوع ہے رسالت۔ رسالت سے متعلق بہت سی چیزیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں ابھی پڑھاؤں گا۔ تو آج ہے عقیدہ توحید، یعنی وہ مسلمان جس کے سینے میں توحید ہے، اس کا توکل اللہ پہ ہے، بھروسہ اللہ پہ ہے، اور وہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین رکھتا ہے، یعنی سب کچھ کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کی سوا دینے والا اور لینے والا کوئی نہیں ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یعنی اس آیت میں واضح طور پر اللہ نے فرما دیا، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، سب کچھ کا مالک اللہ ہے، بادشاہوں کا مالک بادشاہ بھی اللہ ہے، جس کو بادشاہت دینا چاہے اس کی مرضی ہے، جس سے چھیننا چاہے تب بھی اسی کی مرضی ہے، اور جس کو عزت دینا چاہے تب بھی اللہ کی مرضی ہے، جس کو ذلیل کرنا چاہے تب بھی اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنے والے جو عقیدہ توحید کے حامل ہیں، ان کے اندر چند نکات میں نے جو لکھا ہے یہاں پہ، ان میں سے جو آخری 7 اور 8 ہے، یہ آپ کی کتاب میں نہیں ہے، لہذا اس کو آپ کتاب کی حاشیے پہ لکھ لیں۔ تو ان میں ایک کیا عزت نفس ہے، دوسرا انکسار و عاجزی ہے، تیسرا وسعت نظر ہے، چوتھا استقامت و بہادری ہے، پانچواں رجایت و اطمینان قلب ہے، اور چھٹا تقوی ہے، اور ساتواں قناعت و کفایت شعاری، اور آٹھواں توکل و عزیمت۔ اور ان کے متعلق میں نے جو کچھ آیات لکھے ہیں اس کو بھی آپ اپنی کاپی پہ یا ذہن پہ ذہن نشین کر لیں۔ تو سب سے پہلے عزت نفس، ایک مسلمان جس کو پتہ ہے کہ عزت کا مالک بھی اللہ ہے، ذلت کا مالک بھی اللہ ہے، دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے، تو وہ اللہ ہی کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اسی کے سامنے عاجزی کر لیتے ہیں، اسی سے اپنی لاؤ لگا لیتے ہیں، اور اسی سے اپنے حاجات پوری کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کسی ان کے سامنے وہ جھکتے نہیں، کسی انسان سے وہ مانگتے نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں حدیث قرآن میں ہیں، میرے ایسے صحابہ ہیں جو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہوتے ہیں مگر کافروں پہ بہت ہی سخت گرد والے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جس کو کسی صحابی نے، تقریباً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھا، کچھ ایسی باتیں بتا دی جو اسے ناگوار گزری، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کیا کہ مجھے خالد بن ولید نے اس طرح کی باتیں بتا دی ہیں۔ خالد کو رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا، خالد تو اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لیتے تو بلال کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ فوراً ان کے سامنے گئے، ان سے معافی مانگ لی اور ان کی ناراضگی کو ختم کر دیا۔ تو کہنے کے مقصد یہ ہے،
آپس میں وہ ایک دوسرے سے بڑے پیار و محبت سے، عاجزی سے، انکساری سے پیش آ جاتے ہیں، عزت احترام کر لیتے ہیں، مگر کافروں کے مقابلے میں وہ فولاد کی طرح بن جاتے، وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ تو بلال حبشی جو غلام تھا، عرب میں غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مگر انہوں نے ایمان لایا، توحید کو اپنایا، سینے میں توحید کو بڑھا دیا، تو رسول اللہ جو سردار کونین ہے انہوں نے کہا بلال تم کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے تیری جوتی کی آہٹ جنت میں سن لی ہے۔ جب معراج پہ گئے تو کہا میں کوئی خاص عبادت تو نہیں کرتا ہوں، البتہ جب بھی وضو کر لیتا ہوں تو وضو کے بعد 2 نفلی رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری جوتی کی آہٹ میں نے دنیا میں ہی جنت میں سن لی ہے۔ تو اللہ نے انہیں کیا دے دیا؟ مقام دے دیا، عزت دے دیا۔ تو کس وجہ سے ہیں؟ وہ سب کچھ اللہ سے ہونے پہ یقین رکھتے تھے، اللہ ہی سے مانگتے تھے، کسی انسان کے سامنے وہ جھکتے نہیں تھے۔ تو عقیدہ توحید کے حامل کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو معزز محترم سمجھتا ہے کافروں کے مقابلے میں، مگر جب آپس میں جب معاملہ طے ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو اپنے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ انکسار و عاجزی۔ یہاں پر ایک عقیدہ توحید کے حامل وہ اللہ کے سامنے اس طرح گڑ گڑا کے سجدے میں پڑ جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حقیر سے حقیر ترین سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، وہ اپنے سے اعلیٰ منصب یعنی اعلیٰ متقی پرہیزگار بندے کو معزز محترم سمجھتا ہے، ان کے لیے دعا کرنے کی درخواست کر لیتا ہے اور ان کے ساتھ بڑے عاجزی سے انکساری سے پیش آ جاتا ہے۔ ابھی میں نے بلال حبشی کے بارے میں بتا دیا، غلام ہونے کے ناطے ان کو عرب میں کوئی مقام نہیں تھا، مگر ان کی توحید کی وجہ سے رب کائنات نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ لوگ اس کو بڑے سے پکارتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کا نام سن کر کافروں کے ایوانوں میں دبدبہ چھا جاتے تھے، دہشت پھیل جاتے تھے، وہ بلال حبشی کو آقا کہہ کے پکارتے تھے۔ تو یہ آپس میں بڑے نرم دل اور بڑے عاجزی سے ایک دوسرے سے پیش آ جاتے تھے۔ اس کے بعد وسعت نظر، یہ نظری کے خلاف ہیں۔ ایک مسلمان جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کسی نعمت میں، کسی آرام و راحت میں، کسی عزت میں دیکھ لیں تو اسے خوشی ہو جاتی ہے اور اسے دعا کرتا اللہ اس کی عزت میں اور زیادہ اضافہ کر لیں۔ جس طرح ہم جب کسی کے ہاں کھانا کھا لیتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد اس کے لیے دعا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا اللہم بارک فی طعامہ وفی شرابہ وفی رزقہ وفی اولادہ۔ یہ دعا کر لیں اللہ ان کے کھانے میں برکت دے، ان کے اولاد میں برکت دے، ان کے رزق میں برکت دے، ان کے کھانے پینے کی ساری چیزوں میں برکت دے۔ تو یہ ایک مسلمان عقیدہ توحید کی حامل کی صفات ہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو آرام راحت میں دیکھ لیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے، انہیں تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو کافر ہیں جن کا مطمع نظر دنیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میں نے دنیا میں ہی رہنا ہے، تو دنیا میں دولت سمٹنے کے لیے لگے رہتے ہیں، اور اس سمٹتے ہوئے جب کسی اور کو اپنے سے اوپر دیکھ لیں تو جلن پیدا ہو جاتے ہیں، حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس رزق سے چھین لے، اور وہ چھیننے میں یہاں تک بھی پہنچ جاتے ہیں کبھی کبھی ان کے مالکوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اور زندہ مثال ہمارے پاس ہے، ہماری پاکستان کی جو سی پیک ہے، اس کو آپ مثال لے لیں، پوری عالم کفر اس کے خلاف ہیں۔ کیوں ہیں؟ کہتے ہیں اگر یہ سی پیک کامیاب ہو گیا تو پاکستان معیشت میں ابھرے گا، ترقی کرے گا، تو وہ ہمارے سامنے جھکے گا نہیں، تو اس کو کامیاب ہونے نہ دے دیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کافر وہ تنگ نظری کی شکار ہو جاتا ہے، جبکہ ایک مسلمان جو عقیدہ توحید کے حامل ہے وہ کسی بھی صورت میں تنگ نظری کے شکار نہیں ہوتا، اس کے اندر وسعت نظر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی کو اللہ آرام و راحت میں رکھیں، اس کو خوشی عطا کریں، اس کو اولاد دیں اور اولاد صالح عطا کریں، اس طرح کی وہ دعا کر لیتے ہیں۔
اس کے بعد چوتھے نمبر پہ استقامت و بہادری. ایک مسلمان جس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. عربی شاعر کہتا ہے نزلنا ہا ہنا ثم ارتحلنا قضت دنیا نزولا وارتحال. ہم کوئی ادھر پیدا ہو گئے، کوئی ادھر پیدا ہو گئے، کوئی کہیں پیدا ہو گئے، مگر جانا سب نے جانا ہے. اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. لاکھ رکیں جانے والوں کو رکے رہتے نہیں، خود ہی چپکے سے چلے جاتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے نہیں. یعنی ہر ایک نے موت کا پیالہ چکھنا ہے. جب یہ عقیدہ ہو، جب یہ منظر ہو اور یہ صورتحال ہو، اور اس کے لیے آخرت کی زندگی جو ابدی زندگی ہے، مستقل زندگی ہے، اس کے حصول کے لیے اس نے کیا کرنا ہے؟ دنیا میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کر لینا ہے. تو ان میں سب سے مقام والے شہید کو کہا گیا ہے. تو مسلمان جب کافروں سے نفرت آزما ہو جائے، جہاں پہ دین کی سربلندی کے کام بعد آ جائے، تو وہ کافروں سے لڑ کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں. جس طرح سورہ انفال میں اللہ نے ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اے ایمان والو، جب بھی تمہارا مقابلہ کسی کافر گروہ سے آمنے سامنے ہو جائے تو کبھی بھی پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے. تو آپ کے ہاں زندہ مثال ہے بدر کے، جہاں پہ 1000 کا مقابلہ 313 سے ہوتا ہے اور بری طرح ان کافروں کو شکست دے دیتے ہیں. اس دن کو یوم الفرقان کہا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق. تو کیا ہو گیا؟ مسلمان بڑے استقامت اور بہادری کا مظاہرہ کر لیا. جنگ احد کی مثال لے لیں، جہاں پہ کافروں کو سخت نقصان پہنچا دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی معمولی سی مخالفت پہ آزمائش میں ڈالے گئے، مگر کافروں کو مدینے سے بھگا دیا. احزاب کی مثال لے لیں، جہاں پہ 10,000 کا مقابلہ 3,000 سے ہوتا ہے، اور این جنگ کے موقع پہ جو بنو قریظہ کے یہودی ہیں وہ قریش سے مل گئے، 700 کے لگ بھگ اپنے فوج کو الگ لے کے گئے. تو ٹوٹل کتنے رہ گئے؟ 2,300 رہ گئے. ان میں بھی کچھ منافقین تھے، مگر جو ایمان والے تھے وہ میدان میں ڈٹ گئے، اور آخر میں ان گنے چنے مجاہدین نے ان کافروں کو شکست دی اور وہ مدینہ چھوڑ کر بھاگ گئے. اسی طرح حنین کا واقعہ سنیں، اسی طرح غزوہ تبوک کا واقعہ سنیں، معطا کا واقعہ سنیں. تاریخ میں مثال نہیں ملتی غزوہ جنگ معطا کی کہ جہاں پہ 2 لاکھ رومیوں کا مقابلہ 3,000 مسلمان کر لیتے ہیں، اور اس دن حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلوار ٹوٹ جاتے ہیں. اب اندازہ کر لو کتنے رومی مارے ہوں گے، مگر یہ 3,000 ان 2 لاکھ کو دیکھے میدان نہیں چھوڑا، آگے بڑھتے گئے، ڈٹ گئے اور کافروں کو ہی شکست دے گئے. تو یہ تاریخ میں مسلمان بہادر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا اور کچھ غازی بن کے رہے. اور ایسے لوگوں کے لیے خاص کر جنگ بدر میں جو شہید ہوئے ہیں یا جو غازی بن گئے ہیں، ان کے لیے جو غازی بن کے لیے کہا گیا، ان کا اگلا پچھلا سارا گناہ اللہ نے معاف کر دیا ہے. تو عقیدہ توحید کے حامل وہ اپنے اندر استقامت اور بہادری پیدا کر لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ میں یہیں سے شہید ہو جاؤں تو اللہ مجھے بہت بلند مقام عطا کرے گا، اگر میں بچ بھی جاؤں غازی بن کے تب بھی مجھے شہادت کا رتبہ اللہ عطا کرے گا. تو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. شہید کو کبھی بھی مردہ نہ کہو، یہ زندہ اللہ کے انہیں رزق دی جا رہی ہے. شہید کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے روح جو ہے وہ سبز پرندے کے جوف میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے عرش کے نیچے قندیل میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور صبح و شام جنت کی پھولوں کی سیر کر کے خوشبو سونگھ کے دوبارہ وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے بندہ کیا چاہتے ہو؟ وہاں دوبارہ وہ نعمتوں کا سوال نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اللہ مجھے ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیں.
اللہ کو تو پتا ہے، پھر بھی اس کی زبان سے یہ اگلوانا چاہتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ شہید کو جو نعمتیں تو نے عطا کر رکھا ہے، ان نعمتوں کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ 1000 بار تیرے راستے میں لڑوں اور 1000 بار شہید ہو جاؤں. اللہ فرماتا ہے تو نے اپنی گردن میری رضا کے لیے میرے راستے میں کٹوا دی ہے، جو تو مانگے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر دنیا میں واپس بھیج دینا یہ ناممکن ہے. تو ایک عقیدہ توحید کے حامل وہ وقتی تعداد کی وجہ سے، کافروں کی وقتی اسلحے کی وجہ سے، ان کے دبدبے کی وجہ سے کبھی بھی مرعوب نہیں ہوتے ہیں. ان کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے تو میدان میں ڈٹ کے رہتا ہے اور آگے وہ یا شہید ہو جاتا ہے یا غازی بن کے آ جاتا ہے. طارق بن زیاد جو 5000 فوج لے کے اسپین پہ حملہ کرنے جاتے ہیں، علاقہ در علاقہ فتح کرتے ہوئے ساحل سمندر پہ پہنچ جاتا ہے، وہیں سے اللہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے پروردگار مجھے اس پار سمندر پر کسی بستی کا کوئی علم نہیں ہے، اگر ہوتا میں اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال کے پار نکل جاتا، لہٰذا تو گواہ رہا میں یہیں سے واپس جاتا ہوں. تو کیا ہے، اللہ والے کسی سمندر کو، کسی خوفناک دریا کو، کسی بھی خوفناک چیز کو وہ خاطر میں نہیں لاتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال کہتا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ہے مسلمانوں کی استقامت و بہادری. یہ انہی لوگوں کے دل میں، انہی لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں عقیدہ توحید بھرا ہوا ہے. وہ اللہ کے علاوہ اور کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتا، اللہ کے اور کسی سے وہ مانگتے نہیں ہیں. اس کے بعد 5واں نمبر پہ ہیں رجایت و اطمینان قلب. رجایت کے معنی ہے امید کرنا، اور اطمینان قلب دل کو سکون حاصل ہونا. اب یہ کس طرح حاصل ہوں گے؟ ایک مسلمان جو اس دنیا میں آئے ہیں تو جانے کے لیے، وہ یہاں ان کی زندگی دنیا میں رہنے کے لیے مستقل زندگی دنیا میں نہیں ہے، تو اس کے دل میں کیا پودا ہوتا ہے؟ خوف اور امید کے ملے جلے جذبات میں وہ رب کائنات کو یاد کر لیتا ہے. اس لیے قرآن میں کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. میرے ایسے بندے ہیں رات کے آخری پہر پہ بستروں سے الگ ہو جاتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے. تو کیا ہے؟ خوف اور امید کے ملے جلے جذبات میں رب کائنات کو یاد کرتا اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہے. یقیناً اللہ ایسے لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ایسے لوگوں کی تعریف کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ میرے ہاں یعنی اللہ کے ہاں معزز اور محترم ہے. ایسے لوگوں کی گناہیں بخش دی جاتی ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام انہیں دی جاتی ہے. تقوی، عقیدہ توحید کے حامل جس کے سینے میں توحید ہے، ان کے اندر خشیت الہی پیدا ہو جاتا ہے. وہ دنیا کے خوف کو عارضی سمجھتا ہے، مگر اللہ کا جو خوف ہے اس کو وہ اپناتے ہوئے اس قدر ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے اللہ کسی عذاب میں مبتلا نہ کر لے. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتا تھا، حالانکہ ایسے 10 اشخاص ہیں جن کو اصحاب عشرۃ المبشرہ بالجنہ کہا گیا ہے، جنت کی خوشخبری دی ہوئی، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی بن جاتا تو مجھ سے قبر کا حساب کتاب نہ ہوتا، تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا مرنے کے بعد. تو ایسے لوگ جو ہے ہمیشہ خشیت الہی کو دل میں رکھتا ہے اور اس انداز میں عبادت کر لیتا ہے کہ اللہ ان کی گناہوں کو فوراً بخش دے دیتا ہے. اور یہی لوگ اللہ کے ہاں معزز اور محترم ہے. دنیا میں جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس منصب ہے، جس کے پاس بیلنس ہے، وہی لوگ معزز اور محترم سمجھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں. دو اللہ تو فرعون کے پاس بھی تھے، قارون کے پاس بھی تھے، شداد کے پاس بھی تھے، اور اسی طرح
آدم نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز اور محترم اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی مثال دے دیا، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی غلام ہے، لوگ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر رب کائنات نے دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت دی گئی، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کا خوف دل میں رکھتے تھے، عقیدہ توحید کے حامل تھے، اس وجہ سے اللہ نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی، تو وہ سب زیادہ محترم اور معزز ہے۔ اس کے بعد 7واں نمبر پہ، جو کہ میں نے آپ کو کہا اپنی کتاب میں یا کاپی میں لکھ کے رکھیں کہ یہ 2 پوائنٹ جو ہے وہ آپ کی کتاب میں نہیں ہے، قناعت و کفایت شعاری، یعنی ایک عقیدہ توحید کے حامل وہ کبھی بھی اپنے سے اوپر منصب والے، مال و دولت والے، اولاد والے کی طرف نہیں دیکھتا ہے، وہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اسی کی اندر رہ کے اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہے اور خرچ کر لیتا ہے۔ وہ یقینی بات ہے جو شخص اپنی وسائل کے مطابق خرچ کر لیتا ہے وہ کبھی بھی غم نہیں کھاتا، محتاج نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما غال من اقتصد، وہ آدمی کبھی بھی محتاج نہیں ہوا جس نے میانہ روی اختیار کر لیا۔ میانہ روی کیسی چیز ہے جو انسان کو معزز اور محترم سمجھتا ہے، انسان چال میں بھی میانہ روی اختیار کر لیں، بولنے میں بھی میانہ روی اختیار کر لیں، اور کسی سے عزت و احترام کرنا تب بھی اس میں میانہ روی اختیار کر لیں، یقینی بات یہ میانہ روی والی چیز دیر پا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چال میں ذرا زیادہ تیزی دکھائیں گے لوگ سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، کہیں کوئی پاگل تو نہیں اس طرح۔ اور اسی طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَسْئُولًا۔ بیٹے زمین پہ اکڑ کر نہیں چلنا، اگر تم اکڑ کر چلو گے تو کیا تم پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو یا تم زمین پھاڑ سکتے ہو؟ نہیں، وہی انسان ہے جو اکڑ کر چلو یا آرام سے چلو ایک ہی ہے، مگر اکڑ کر چلے گے تم گناہگار بن جاؤ گے، تم میانہ روی اختیار کر لو گے تو یہ معزز محترم ہوگا۔ اب اس کے برعکس اگر آپ ذرا زیادہ یعنی سست روی کا اختیار کر لو گے تب بھی لوگ آپ کو برا بلا کہیں گے، کیونکہ کہتے ہیں یہ شاید مریض ہے، یہ وہ ہے، اس طرح۔ اس لیے ہر چیز میں انسان جو ہے کفایت شعاری اختیار کر لیں، اور جو کچھ وسائل اس کے پاس اسی میں رہ کے اگر وہ خرچ کر لیں گے یقیناً وہ کبھی بھی فاقہ اور غربت کا شکار نہیں ہوگا، جس کو ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی من اقتصد، وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوتا جو میانہ روی اختیار کر لیتا۔ اسی طرح اردو میں بھی محاورہ ہے چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں، تو انسان کو چاہے کہ اپنے وسائل کے مطابق خرچ کر لیں۔ توکل، اس کے بعد 8واں نمبر پہ توکل و عزیمت، یہ بھی آپ اپنی کتاب میں نوٹ کر لیں۔ ایک عقیدہ توحید کے حامل جب وہ کسی کام کے کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو پہلے وہ اس چیز کے بارے میں غور و خوض کر لیتا ہے، سمجھتا ہے، فکر کر لیتا ہے، اس کے بعد جب وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے تو اس سے وہ پیچھے کبھی بھی ہٹتا نہیں ہے، وہ اس کام کو کر لیتا ہے اور اس کرتے وقت اللہ پہ توکل کر لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کو کر ڈالو اور اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، جس طرح قرآن میں سورہ انفال میں ہے وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اے نبی اگر یہ کافر آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں، جب وہ صلح کا پیغام بھیج دیں تو آپ بھی صلح کے مائل ہو جاؤ اور اس کا نتیجہ اللہ پہ ہی چھوڑ دیں، اللہ ہی ان سے نمٹ لیں گے، آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو یہاں کہنے کے مقصد یہ ہے کہ انسان ایک مسلمان جو عقیدہ توحید کی حامل ہے وہ پہلے اچھی طرح سوچ لیتا ہے، مشورہ کر لیتا ہے، جب یہ طے کر لیں کہ اس کام کو کرنا ہے
تو اس کام کو کرنے میں پھر تذبذب سے پس و پیش سے کام نہیں لیتا ہے، وہ فوراً اس کو کر لیتا ہے۔ اس راستے میں خواہ جو بھی رکاوٹ پیش آ جائے اس رکاوٹ کو وہ عبور کر لیتا ہے۔